بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹے کی شادی صرف ایک خوشی کا دن اور ایک تہوار نہیں ہوتی، بلکہ یہ ماں باپ کے صبر اور سمجھداری اور رویوں کا اصل امتحان بھی ہوتی ہے۔ بیٹے کی شادی کے بعد ماں باپ کہاں غلطی کرتے ہیں، ہر والدین کے لیے سبق آموز باتیں۔ محترم والدین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹے کی شادی کے بعد اس کا گھر اجڑنے کی بجائے آباد رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہو آپ کی عزت کرے، آپ کے گھر میں سکون سے رہے اور آپ کے پوتے پوتیاں آپ سے محبت اور ادب کے ساتھ جڑے رہیں، تو پھر یہ بات آپ کو پوری توجہ سے سننی ہوگی، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ بیٹے کی شادی کے بعد کی گئی چند غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتی ہے۔ اکثر ماں باپ پوری محبت اور محنت اور قربانی سے اپنے بیٹے کو بڑا کرتے ہیں، لیکن جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو بعض ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جو آہستہ آہستہ گھر کے سکون اور رشتوں کی مٹھاس اور دلوں کی قربت کو ختم کرنے لگتی ہے۔ بہت سے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد بھی بیٹا پہلے جیسا ہی رہے گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اب اس کی زندگی میں ایک نئی ذمہ داری شامل ہو چکی ہوتی ہے۔ اگر اس تبدیلی کو حکمت اور صبر اور سمجھداری سے قبول نہ کیا جائے تو گھر کے اندر خاموش فاصلے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی غلطیوں کے بارے میں بات کریں گے جو اکثر والدین انجانے میں اپنے بیٹے کی شادی کے بعد کر بیٹھتے ہیں۔ یہ باتیں تنقید نہیں بلکہ ہر والدین کے لیے ایک سبق اور نصیحت ہے، تاکہ گھر محبت اور عزت اور سکون کا گہوارہ بن سکے۔ سب سے پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ بعض والدین شادی کے بعد بھی بیٹے کو صرف اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں۔ وہ یہ قبول نہیں کر پاتے کہ اب اس کی زندگی میں ایک اور انسان شامل ہو چکا ہے جس کے بھی احساسات اور حقوق اور توقعات ہیں۔ ماں باپ کی محبت اپنی جگہ بہت عظیم ہوتی ہے، لیکن جب محبت اختیار میں بدلنے لگے تو رشتے بوجھ محسوس ہونے لگتے ہیں۔ بیٹا اگر اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارے تو بعض والدین اسے دوری سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ اس کے نئے رشتے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سمجھدار والدین وہ ہوتے ہیں جو اپنے بیٹے کو رشتوں کے درمیان توازن قائم کرنے دیتے ہیں، نہ کہ اسے احساس جرم میں مبتلا کرتے ہیں۔ دوسری بڑی غلطی بہو کو قبول نہ کرنا ہے۔ بعض گھروں میں بہو کو کبھی بیٹی جیسا مقام نہیں دیا جاتا، ہر بات میں اس کی خامیاں تلاش کی جاتی ہیں، اس کے انداز اور عادتوں اور باتوں پر تنقید کی جاتی ہے۔ اس طرح کے رویے کی وجہ سے پہلے تعلق میں دراڑ آتی ہے، پھر دلوں میں دوری بڑھتی ہے، اور پھر وہی گھر جو خوشیوں کا مرکز ہونا چاہیے تھا وہ خاموشی اور کشمکش اور ٹوٹے ہوئے اعتماد کی تصویر بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک لڑکی اپنا گھر اور اپنے والدین اور اپنی عادتیں اور اپنی دنیا چھوڑ کر نئے گھر میں آتی ہے۔ اگر اسے آغاز ہی میں محبت کی بجائے سختی ملتی ہے تو اس کے دل میں خوف اور فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہر بہو کامل نہیں ہوتی، لیکن کوئی بھی لڑکی عزت اور نرمی اور اپنائیت دیکھ کر بدل سکتی ہے۔ جو ماں اپنی بہو کو مسلسل آزمانے کے بجائے اسے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے وہ اپنے بیٹے کا گھر ٹوٹنے سے بچا لیتی ہے۔ تیسری غلطی ہر معاملے میں مداخلت کرنا ہے۔ کچھ والدین چاہتے ہیں کہ بیٹے اور بہو کی زندگی کا ہر فیصلہ ان کی مرضی سے ہو، وہ ان کے جھگڑوں اور اخراجات اور نجی باتوں اور روزمرہ معاملات میں بھی دخل دیتے رہتے ہیں۔ اس رویے سے میاں بیوی کبھی ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ ہر چھوٹی بات اگر والدین تک پہنچے گی تو گھر میں اعتماد کمزور ہوتا جائے گا، اور اگر اپنے یہ غلطیاں دہرانا شروع کر دی تو یاد رکھیں، نتیجہ صرف ناراضگی نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات گھر کی بنیادیں تک ہل جاتی ہے، اور وہ گھر جو آباد ہونا چاہیے تھا وہی گھر بربادی اور تلخی اور دوری کی کہانی بن جاتا ہے۔ کامیاب والدین وہ ہوتے ہیں جو ضرورت پڑنے پر رہنمائی دیتے ہیں لیکن ہر وقت نگرانی نہیں کرتے، کیونکہ ضرورت سے زیادہ مداخلت محبت نہیں بلکہ تعلقات پر دباؤ بن جاتی ہے۔ چوتھی غلطی بیٹے کی توجہ بانٹنے پر حسد محسوس کرنا ہے۔ بعض مائیں دل ہی دل میں یہ محسوس کرنے لگتی ہیں کہ شادی کے بعد بیٹا بدل گیا ہے، اب وہ پہلے کی طرح ہر وقت ان کے پاس نہیں بیٹھتا، ہر بات ان سے شیئر نہیں کرتا اور اپنی بیوی کو زیادہ وقت دیتا ہے۔ یہ احساس فطری ہو سکتا ہے، مگر اسے دل میں نفرت اور مقابلے کی شکل دینا بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اگر ماں بیٹے کی خوشی کو اپنی ہار سمجھنے لگے تو گھر کا سکون ختم ہونے لگتا ہے۔ یاد رکھیں،
ایک اچھا بیٹا وہی ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے حقوق بھی ادا کرے، اور ایک عظیم ماں وہ ہوتی ہے جو اپنے بیٹے کو خوش دیکھ کر خوش ہو، نہ کہ اس کی نئی زندگی سے خوف زدہ ہو جائے۔ پانچویں غلطی بہو اور بیٹے کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا ہے۔ بعض اوقات والدین انجانے میں ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو میاں بیوی کے دلوں میں شک پیدا کر دیتی ہے۔ مثلاً بیٹے سے یہ کہتے رہنا کہ اب تم پہلے جیسے نہیں رہے، تمہاری بیوی نے تمہیں بدل دیا ہے، اور یہ کہ شادی کے بعد تو تم ماں باپ کو بھول گئے ہو۔ ایسے جملے بظاہر چھوٹے لگتے ہیں مگر آہستہ آہستہ رشتوں میں زہر گھول دیتے ہیں۔ بیٹا ایک طرف والدین کی محبت میں پھنستا ہے اور دوسری طرف اپنی ازدواجی زندگی بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ سمجھدار والدین اپنے بیٹے کے دل میں سکون پیدا کرتے ہیں، جنگ نہیں۔ نمبر 6 غلطی بہو سے صرف خدمت کی توقع رکھنا ہے۔ کچھ گھروں میں بہو کو انسان نہیں بلکہ ذمہ داریوں کی مشین سمجھ لیا جاتا ہے۔ اس سے ہر وقت قربانی اور خاموشی اور برداشت کی امید رکھی جاتی ہے، مگر اس کے احساسات کو نہیں سمجھا جاتا۔ اگر ایک لڑکی پورا دن گھر کے کام کرے اور سب کا خیال رکھے مگر اسے عزت اور محبت نہ مل پائے تو اس کا دل ٹوٹنے لگتا ہے۔ گھر صرف کھانا بنانے سے نہیں چلتا بلکہ اچھے رویوں سے چلتا ہے۔ جہاں عزت ہو وہاں تھکن بھی عبادت لگتی ہے، اور جہاں ہر وقت تنقید ہو وہاں سہولتیں بھی قید محسوس ہوتی ہے۔ ساتویں غلطی بیٹے کی نجی زندگی کا احترام نہ کرنا ہے۔ بعض والدین چاہتے ہیں کہ شادی کے بعد بھی بیٹے کی ہر بات انہیں معلوم ہو۔ وہ یہ برداشت نہیں کر پاتے کہ اب اس کی کچھ ترجیحات اور کچھ راز اس کے شریعت کے حیات سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہر شادی شدہ انسان کو ایک ذاتی دائرہ چاہیے ہوتا ہے۔ اگر اس دائرے کا احترام نہ کیا جائے تو میاں بیوی کے درمیان اعتماد کمزور ہو جاتا ہے۔ اچھے والدین وہ ہوتے ہیں جو محبت دیتے ہیں مگر سانس لینے کی جگہ بھی دیتے ہیں۔ آٹھویں غلطی موازنہ کرنا ہے۔ فلاں کی بہو ایسی ہے اور ہماری بیٹی تو ایسا نہیں کرتی، اور سسرال والوں کا مشہور ترین جملہ یہ کہ پہلے زمانے کی لڑکیاں بہتر ہوتی تھیں۔ ایسے جملے دلوں میں احساس کمتری اور نفرت پیدا کرتے ہیں۔ ہر انسان کا مزاج اور تربیت اور حالات مختلف ہوتے ہیں۔ جو گھر موازنے چھوڑ دیتے ہیں وہاں سکون آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ عزت ہمیشہ قبول کرنے سے ملتی ہے، مقابلہ کرنے سے نہیں۔ نمبر 9 غلطی اپنے بیٹے پر جذباتی دباؤ ڈالنا ہے۔ کچھ والدین ہر بات میں قربانیوں کا ذکر کر کے بیٹے کو احساس جرم دیتے رہتے ہیں۔ مثلاً ہم نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور اب تمہیں صرف بیوی نظر آتی ہے۔ یاد رکھیں، اولاد پر احسان جتانا محبت کی خوبصورتی ختم کر دیتا ہے۔ والدین کی قربانیاں بے شک عظیم ہوتی ہیں مگر ان قربانیوں کو ہتھیار بنا لینا رشتوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ محبت وہی خوبصورت ہوتی ہے جس میں دعا ہو اور دباؤ نہ ہو۔ 10ویں اور سب سے اہم غلطی یہ ہے کہ بعض والدین اپنی انا کو رشتوں سے بڑا بنا لیتے ہیں۔ وہ معاف کرنا نہیں سیکھتے اور نرم لہجہ اختیار نہیں کرتے، اور ہر بات میں اپنی برتری ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، گھر طاقت سے نہیں اخلاق اور عزت سے چلتے ہیں۔ جہاں بڑوں کے لہجے میں نرمی ہو وہاں چھوٹے خود ادب سیکھ جاتے ہیں۔ ایک نرم دل ماں اور سمجھدار باپ پورے خاندان کو جوڑ سکتے ہیں، اور ایک سخت رویہ برسوں کی محبت کو خاموشی میں بدل سکتا ہے۔ بیٹے کی شادی کے بعد والدین کا کردار ختم نہیں ہوتا بلکہ پہلے سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ اب انہیں صرف والدین نہیں بلکہ ایک نئے رشتے کے محافظ بننا ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ محبت اور صبر اور دعا اور سمجھداری کے ساتھ نئے رشتوں کو قبول کریں تو گھر جنت جیسا بن سکتا ہے۔ لیکن اگر ہر وقت شکایت اور مداخلت اور انا شامل ہو جائے تو وہی گھر دلوں کی جنگ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، سمجھدار والدین وہ نہیں جو اپنے بیٹے کو صرف اپنے قریب رکھیں، بلکہ سمجھدار والدین وہ ہیں جو اس کی ازدواجی زندگی کو بھی محفوظ اور خوشحال بنائیں۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے پروردگار اللہ، ہر ماں باپ کے دل کو حکمت اور صبر اور ایسی محبت عطا فرما جو رشتوں کو جوڑنا جانتی ہو، توڑنا نہیں۔ ہر بیٹے اور بہو کے درمیان رحمت اور وفا، عزت اور سکون قائم فرما، اور ہمارے گھروں سے انا اور بدگمانی اور دل توڑنے والے رویے ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ اے رب کریم، ہر اس گھر کو اپنی رحمت سے بھر دے جہاں رشتے آزمائش سے گزر رہے ہیں، اور دلوں میں نرمی پیدا فرما اور زبانوں میں مٹھاس عطا فرما، اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق دے۔
اے اللہ، ہمارے گھروں کو محبت اور احترام اور سکون اور خیر و برکت کا ایسا گہوارہ بنا دے جہاں دل کبھی ایک دوسرے سے دور نہ ہو۔ اللہ تعالی ہر گھر میں محبت اور احترام اور سکون اور آپس کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین سما آمین۔